حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 3 جنوری منگل کا دن ہے، 10 جمادی الثانی ہے۔ بات کریں گے اسلامی امارات افغانستان کے ملکی حالات کی۔ اسلامی امارات افغانستان کے اسٹیٹ پولیٹیکل ڈپٹی مولوی عبدالکبیر صاحب سے صوبہ وردک سکوئر کے گورنر محمد امین عمری صاحب نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں گورنر صاحب نے مولوی صاحب کو صوبے کے معاشی، معاشرتی اور سیکیورٹی حالات کے بارے میں مکمل تفصیل دی اور بتایا کہ شہری اسلامی نظام اور اسلامی امارات کی حکومت سے بہت خوش ہیں۔ صوبائی انتظامیہ، متعلقہ صوبائی ادارے اور صوبے کے لوگوں کے درمیان خوشگوار اور ہم آہنگ تعلقات ہیں۔ لوگوں کے مسائل بر وقت اور خوش اسلوبی سے حل کیے جا رہے ہیں۔ علاقے میں بھائی چارے اور اتحاد کے ماحول میں ادارے کام کر رہے ہیں۔ اس موقع پر ڈپٹی صاحب نے صوبے کے انتظامیہ اور گورنر صاحب کی کاوشوں کو سراہا اور علاقے میں مزید بہتری کے لیے ضروری ہدایات دی۔ مولوی عبدالکبیر صاحب سے برطانیہ میں رہنے والے افغان ڈاکٹر اور افغان انٹرنیشنل موومنٹ کے لیڈر حبیب خالد غفاری صاحب نے ملاقات کی۔ اس موقع پر خالد صاحب نے اس تحریک کے کاموں اور مقاصد کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بیرون ملک میں دوسرے پروفیشنل افغانیوں کی مدد سے افغان لوگوں کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے اور صحت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، ان کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بیرون ممالک میں رہنے والے افغانیوں نے امریکہ کو افغانستان کے بینکنگ اثاثوں کو چھوڑنے، افغانستان میں زیادہ انسانی امداد فراہم کرنے کے لیے اور اسلامی امارات کے ساتھ مثبت تعلقات قائم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس پر زور دے رہے ہیں۔ مزید بتایا کہ ہم اور ہمارے دوست کابل میں ایک بڑا اور ہائی لیول کا ہاسپٹل تعمیر کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم وطنوں کی صحت کی مشکلات کو کم کیا جائے۔ مولوی صاحب نے ان کو خوش آمدید کہا اور افغانیوں کی مدد کرنے پر ان کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے بیرون ممالک میں مقیم افغانیوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ افغانیوں کی افغانستان کی آواز کو ہر جگہ پہنچانے کے لیے بیرون ممالک میں رہنے والے افغانیوں اور پروفیشنل کی خصوصی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر کام کریں۔ اور آخر پر کہا کہ اسلامی امارات بیرون ممالک میں رہنے والے افغان ایکسپرٹس کو افغانستان میں آ کر ہم وطنوں کو خدمات فراہم کرنے کی دعوت دیتی ہے تاکہ ان کی مشکلات کو دور کیا جائے۔ اسلامی امارات کے اسٹیٹ ایڈمنسٹریٹو اسسٹنٹ مولوی عبدالسلام حنفی صاحب نے اہل تشیع کے نمائندوں سے ملاقات کی۔ اس وفد نے اسلامی امارات کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اپنے علاقے کے حالات کے بارے میں بتایا اور کہا کہ ہم اسلامی امارات اور اسلام کے پاکیزہ نظام کو مکمل سپورٹ کریں گے اور کرتے ہیں۔ اسلامی امارات کے اعلیٰ حکام سے صوبہ بامیان اور دہقندی میں ترقیاتی کاموں کا آغاز کریں۔ اس کی انہوں نے کہا کہ اعلیٰ لیڈرشپ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ یہاں پہ کام منصوبوں کا آغاز کریں۔ حنفی صاحب نے اس موقع پر کہا کہ اسلامی امارات لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے اور ان کو خدمات فراہم کرنے کے لیے اپنے لیے اعزاز سمجھتی ہے، اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے اور کہا کہ علماء کرام لوگوں اور حکومت کے درمیان تعلقات کو مضبوط اور بہتر کر سکتے ہیں اور آپ کو انہیں بہتر کرنا چاہیے۔ آخر پر مولوی صاحب نے کہا کہ اسلامی امارات تمام علاقوں میں برابر ترقی کے لیے پرعزم ہے اور یہی ارادہ رکھتی ہے کہ تمام علاقوں میں بیلنسڈ کام کیا جائے اور مستقبل میں پورے افغانستان میں ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا جائے گا۔ بڑی اہم میٹنگ ہوئی پبلک ہیلتھ منسٹری اور اسلامی امارات کے اسٹیٹ ایڈمنسٹریٹو اسسٹنٹ مولوی عبدالسلام حنفی صاحب کے درمیان۔ پبلک ہیلتھ منسٹر ڈاکٹر قلندر آباد صاحب نے مولوی صاحب سے ملاقات کی اور اس ملاقات میں صحت کے متعلق بہت سارے معاملات پر گفتگو ہوئی۔ اس ملاقات میں وزیر صحت ڈاکٹر قلندر صاحب نے مولوی صاحب کو ملک میں صحت کے حالات، وزارت صحت کی طرف سے سرکاری ہاسپٹلز میں کی جانے والی اصلاحات اور ان
مستقبل میں کیے جانے والے پلانز، صحت کے شعبے میں سرکاری اور پرائیویٹ سیکٹرز کی شراکت داری منصوبوں کے بارے میں تفصیلاً بتایا۔ اس کے علاوہ پروفیشنل ڈاکٹرز، اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کے کام کے بارے میں آگاہ کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے مولوی عبدالسلام حنفی صاحب کو ہاسپٹلز میں ضروری اشیاء کی فراہمی کے لیے تفصیلاً اور بڑی آسان خریداری کے عمل کے بارے میں مکمل بریفنگ دی اور مکمل پلان پیش کیا۔ اس موقع پر منسٹر صاحب نے کہا کہ اسلامی امارات کی اعلیٰ لیڈرشپ کو ہیلتھ کے شعبے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنا خاص توجہ دینی چاہیے تاکہ ان تمام تر معاملات کو ختم کیا جائے اور منسٹری کی طرف سے پیش کیے جانے والے پلانز اور پرپوزلز کو حل کریں۔ مولوی عبدالسلام حنفی صاحب نے منسٹری کے کاموں کو سراہا اور خوشی کا اظہار کیا اور یقین دلوایا کہ ہم آپ کی مشکلات کو کم کریں گے اور صحت کے شعبے میں مزید تعاون بڑھائیں گے۔ منسٹری آف انڈسٹری اینڈ ٹریڈ کے منسٹر الحاج نور الدین عزیزی صاحب نے کول سیکٹر کے ممبران سے مشاورتی ملاقات کی۔ اس ملاقات میں میٹنگ میں مختلف معاملات پر گفتگو ہوئی۔ بیرون ممالک میں بھیجے جانے والے قیمتی پتھروں کی جانچ اور سمگلنگ کو روکنے کے لیے کثیر تعداد میں لیبارٹریز بنانے اور اس فیلڈ میں پیش آنے والے مسائل کو بروقت اور ہم آہنگ طریقے سے حل کرنے کے لیے نیشنل یونین بنانے پر مشاورت ہوئی۔ شرکاء نے کسٹمز، ٹیرف، ٹیکسز اور کچھ اور معاملات میں پیش آنے والے مسائل کے بارے میں بتایا اور ان کے حل کا کہا۔ الحاج نور الدین عزیزی صاحب نے اس موقع پر کہا کہ کوئلہ سیکٹر کی مین لیڈرشپ کا تعلق منسٹری آف مائنز اینڈ پیٹرولیم سے ہے، لیکن اس کا کمرشل پارٹ منسٹری آف انڈسٹری اینڈ ٹریڈ کے ساتھ جڑا ہے، اور اس کے علاوہ شرکاء کو بتایا کہ آپ کے مسائل کو نوٹ کر لیا گیا ہے۔ منسٹری اسے ملک کی سپریم اکنامک کمیشن کے سامنے رکھے گی اور اس پر گفتگو کی جائے گی اور ان کو حل کیا جائے گا۔ تمام تر جو شعبہ جات ہیں وہاں پر مشاورتی اجلاس ہوتے ہیں کاروباری لوگوں کے ساتھ، اس کے علاوہ عوام کے مسائل میں بھی عوامی لوگوں کے ساتھ بھی مشاورتی اجلاس ہوتے ہیں اور مل بیٹھ کر کام کیا جاتا ہے۔ یہ بڑا اچھا طریقہ ہے اور کام کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے تاکہ لوگوں کو بھی اعتماد میں لیا جائے، تاجروں کو اعتماد میں لیا جائے، صنعت کاروں کو اعتماد میں لیا جائے۔ اسلام اسی طرح آپ کو عزت دے گا۔ آپ اسلام کے جھنڈے اور اسلام کا جھنڈا لے کر چلنے والوں کے ساتھ چلیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔